الاولین وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، یہ جو تمہارا رویہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو یہ پہلے بھی اسی طرح رہا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تمہارا رویہ اس وجہ سے ہے کہ تم الیٹ فیملی سے ہو اور تم نے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہے. وہ جو تم سے پہلے تھے نا ان کے اندر بھی مال و دولت زیادہ تھا، ان کی قوتیں بھی زیادہ تھیں، لیکن ان کا کیا حشر ہوا. یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے میں نے ان کو اپنی عطا کا ہاتھ نہیں روکا، دست رحمت ان سے نہیں روکا، اس طرح میں تم سے بھی نہیں روکوں گا. ان کا بھی ایک انجام ہوا، تمہارا بھی ایک انجام ہوگا. وہ بھی فیل ہو گئے اور تم بھی فیل ہو گئے، مگر میں چونکہ کریم ہوں، میرا فیض جاری و ساری رہے گا. کیا کمال ہے. اور فرمایا اگر تم ان باتوں پہ غور و فکر کرو، کائنات کے اوپر، جہان کے اوپر، آگے وہ جہان کے اوپر غور کرنے والی اگلی آیت آ رہی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں نے جو تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہے اس سے دھیان کرو اور تفکر کرو، عقل شعور. وہ پیچھے یہ لفظ آ گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اگر اس کو تم بروئے کار لاؤ اور سوچو اور جو میں آگے مثالیں دینے والا ہوں اس کے اوپر غور کرو تو نتیجہ یہ نکلے گا، تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے اور تم یہ کہو گے جب تم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو تم صرف اللہ ہی نہیں کہو گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ تم یہ کہو گے خالقہن العزیز العلیم. وہ جو تمہارا میرے بارے میں غلط گمان ہے نا کہ سارے جہان کو میں اکیلا کنٹرول نہیں کرتا، یا میں سارے جہان کو اکیلا نہیں جانتا، یا آگے میں حساب نہیں کر سکتا، یا میں آگے قیامت کو برپا نہیں کر سکتا، تو جب تم غور و فکر کرو گے اور پھر تم سے عقل کا استعمال کرو گے، جب پھر تم سے یہ سوال کیا جائے گا تو تم صرف خلق السماوات والارض یقولن اللہ نہیں کہو گے، بلکہ تم اس نتیجے تک پہنچ جاؤ گے کہ ہاں وہ اللہ علیم ہے، اس جہان میں بھی اکیلا علیم ہے خدا ہونے کے اعتبار سے، اگلے جہان میں بھی اکیلا علیم ہوگا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کیسے پتہ چلے گا، نہیں، اسے یہاں بھی پتہ وہاں بھی پتہ، اس کی یہاں بھی قدرت اور وہاں بھی قدرت، اور اس نے اپنی قدرتیں دکھائی ہیں. یعنی اس آیت کے اندر ان کا عقیدہ بیان نہیں ہو رہا کہ وہ یہ مانتے ہیں اللہ کو عزیز بھی مانتے ہیں، اللہ کو علیم بھی مانتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں ہاں جی وہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ عزیز بھی ہے، وہ علیم بھی ہے. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے یہ 5-6 آیتیں ان کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے. یہ آیت پچھلی صورتوں میں بھی آئی ہے اور زخرف میں یہ 2 بار آئی ہے، اور زخرف میں پھر اس کی پوری تفسیر بیان ہو گئی ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں نے توحید اور رد شرک پر جب کام کیا تھا پروگرام، ان آیات کو میں نے ایک اینگل سے بتایا تھا. اب وہ دوسرا اینگل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مجھے ہمت توفیق دے کہ اسی عقیدہ آخرت کے بارے میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار و مشرکین کے سامنے اپنی صفت عزیز کا ذکر کیا. عزیز کا کیا معنی ہوتا ہے اس وقت میں وہ نہیں عرض کروں گا. اگر وہ مشرک یہ کہتے تھے، مثلا اگر ان کا یہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھیں کہ تو آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے کہ عزیز اور علیم نے. اگر یہ وہ مان رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے عزیز ہونے کی اتنی دلیلیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں؟ وہ بلال کو مار کیوں رہے ہیں؟ وہ سمیہ کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ زنیرہ کو کیوں مار رہے ہیں اگر ان کا یہی عزیز و علیم والا عقیدہ تھا؟ نہیں، تاکہ لون کو اس کے ساتھ ملائیں. اور بعد میں وَجَعَلُوا لَهُ، اب یہ دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس کی مخلوق کو، جن میں جن بھی ہیں، سورج تارے بھی ہیں،
ان کو انہوں نے خدا کا حصہ بنا دیا۔ تو اب اگر وہ عزیز اور علیم مان رہے ہیں تو یہ اگلی آیت میں وہ تو حصہ بنا رہے ہیں کہ وہ اکیلا عزیز نہیں ہے، وہ علیم نہیں ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، تو وہ اس کے لیے یہاں تو لکھا ہے انسان کھلم کھلا نا شکرا، یہ نہیں اس کا مطلب۔ کفور مبین کا اور ترجمہ ہوتا ہے، وہ میں دوبارہ انشاءاللہ جب اس کو بیان کروں گا پھر میں کہوں گا، بتاؤں گا کہ ان الانسان لکفور کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی تضاد دیکھیں، اس کا مطلب یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے اگر میں یہ کروں گا، یہاں پر میں نے ایسے راستے بنائے ہیں تمہارے لیے، تو پھر میں آگے بھی یہ سارا کروں گا۔ یعنی اس جہان کی مثال دے کر اس سے استدلال فرما کر بندوں کو سمجھانے کے لیے اسے استدلال فرمانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی انسانوں کی لینگویج کے مطابق وہ فرما کر پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ مثال دے رہا ہے۔ فرمایا الذی، وہی تو ہے، سبحان اللہ، وہی تو ہے کون؟ العزیز، یہ پیچھے آیا العزیز العلیم الذی۔ یہ جو وقف ہوتے ہیں نا بہت گہرائی ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہاں پر جو وقف آیا ہے وہ گول دائرہ ہے اور اس کے اوپر ایک لا پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والا لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ میں جو بات ہوئی ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے۔ یہاں سے کسی مضمون کو شروع کیا گیا ہے، یہ آگے چل رہا ہے، اور پھر جو اللہ جی فرمایا یہ پیچھے جاتا ہے کہ وہ جو عزیز اور علیم ہے اس کا یہ کام ہے، اس عزیز علیم کا یہ کام ہے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے زمین کو فرش بچھونا بنا دیا۔ بچھونا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ تم اس کے اوپر رہ سکتے ہو، تم اس کے اوپر چل پھر سکتے ہو، تم اس کے اوپر اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ عزیز اور علیم نے، اس نے یہ کام کیا ہے، تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ اور وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے۔ یہ جتنی سڑکیں، جتنے روڈ، جو کچھ ہے، اور یہاں تو ایک سیدھا روڈ یا موٹر وے پر ہم سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے اندر صحرا میں، پہاڑوں میں اور دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے سرنگوں کی نیچے سے جس طرح سے جایا جاتا تھا، وہ پہاڑوں کا ذکر قرآن کریم میں جس طرح سے آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو رستے بنے ہوئے ہیں میں نے بنائے ہیں اور تمہارے لیے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو طبعی دنیا ہے نا جس کے اندر تم رہ رہے ہو، تم اس منزل سے دوسری منزل تک پہنچ سکو، یہ رستہ میں نے بنا دیا۔ یہ تو ایک سطحی بات ہے، طبعی بات ہے، حیاتی بات ہے، جسمانی بات ہے۔ اب وہ جو انڈر لائن ہے، جو بین السطور بات ہے، جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور شبہ کا ازالہ فرما رہا ہے، وہ ذرا آگے جا کر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں یہاں یہ بات عرض کر دوں۔ فرمایا جس نے یہاں تمہارے لیے زمین بنائی ہے اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ، جیسے اس نے تمہاری طبعی زندگی کے اندر یہ اہتمام کیا ہے، واہ کیا بات ہے، یہ رکوع اسی بات پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے تمہاری جو نفس کی روح کی زندگی ہے اس کے لیے بھی راستے بنائے ہیں، اس کے لیے بھی ایک زمین بنائی ہے، اور اس راستے پر چلانے کے لیے تمہیں ہدایات دی ہیں، اور چلتی پھرتی صورت کے اندر انبیاء کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ بھی راستے بنائے ہیں، اور قرآن کو نازل کیا، اور وہ عربی میں نازل کیا جس کا بیان پہلے ہے۔ اور جب تم اس پر چلو گے تو جیسے منزل یہاں پا لیتے ہو نا، اسی طرح آخرت کی سمجھنے کے لیے بھی تم منزل پا لو گے،
تمہیں وہ پتہ چل جائے گا. یعنی تبھی دنیا سے علم خداوندی اور قدرت خداوندی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ تمہیں سمجھ آ جائے گا. اور لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم راہ پالو. کس کی؟ تبھی کی، اور اعتقادی اور عقلی اور ایمانی کی. آگے وہ جو بات بتانی ہے وہ آگے ارشاد ہو گیا ہے والذی نزل. واہ، سپر پیس آ گیا اصل بات کا، جس کو میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آیت اس کو اپنے لفظوں میں فرما رہی ہے. والذی نزل، وہ عزیز اور علیم کا دیکھیں جوڑ جو ہے نا وہ کس طرح سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ اللہ جو عزیز اور علیم ہے، اس کی شان یہ ہے نزل من السماء ماء بقدر. جب وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو وہ اتنا نازل فرماتا ہے جتنے پانی کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے. تمہیں سے مراد انسان نہیں، اس پانی کی ضرورت زمین کو بھی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی ہوتی ہے، حیوانات کو بھی ہوتی ہے، نباتات کی بھی ہوتی ہے. یعنی چونکہ وہ رب ہے نا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے. کیا لفظ آیا، فرمایا کیا اندازے ہیں اس کے. فرمایا سمجھانے کے لیے بندوں کو فرما رہا ہے یہ جو میں پانی اتارتا ہوں نا یہ میرے ایک پلاننگ پروگرام سکیم کے تحت ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا نازل کرنا ہے. میں نے اس کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، انہی پیمانوں کے مطابق میں آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہوں. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور وہ جو پانی آیا ہے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہیں اس کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور کبھی ہوتا ہے بلدۃ میتا، شہر کو زندہ کر دیا، کیونکہ وہ شہر ہی زندہ ہو جاتا ہے، وہ جل تھل ہو جاتی ہے، بہاریں آ جاتی ہیں، تو وہ مردہ شہر زندہ ہو گئے اور مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور نباتات اگ گئے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ جو پانی آیا اس سے یہ ہو گیا. اب وہ بات آ گئی جس کے فرمانے کے لیے اس نے ساری تمہید باندھی ہے. فرمایا جیسے تم میری اس قدرت کو دیکھ رہے ہو. کس قدرت کو؟ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، میں نے راستے بنائے، میں نے شہر بنائے، میں نے آسمان سے پانی عین ایک اندازے کے مطابق نازل کیا اور مردہ کو زندہ کیا. جب تم پیچھے لعلکم تاکلون پیچھے آیا تھا، اگر 5 سینسز کو یوز کرو گے، عقل کو یوز کرو گے، تو تمہیں سمجھنے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جیسے بارش سے میں شہروں کو، زمینوں کو زندہ کرتا ہوں، فصلوں کو اگاتا ہوں، کذالک تخرجون، اسی طرح سے میں تمہیں قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ تخرجون کا جو لفظ ہے، کذالک تخرجون، یہ بہت اسلوب آیا ہے. میرے سامنے یہ الفاظ تھے، نباتات ہے، نشر ہے، اثر ہے، حساب تھا. میرا یہ خیال تھا کہ میں ہر ایک کی الگ الگ آیتیں پڑھوں. پھر میں نے کہا نہیں، یہ ایک اسلوب دوسرا بھی ہے. تو یہ اسلوب جو ہے وہ مجموعی طور پر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ بارشوں والی بھی آ گئی، نباتات والی بھی آ گئی، اس کے علم والی بھی آ گئی، تو وہ اکٹھی وہاں پر بھی وہ باتیں آ جاتی ہیں. فرمایا اسی طرح میں تمہیں نکالوں گا. آگے پھر اگلی آیت، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. فرمایا میں نے یہ کیا، مردوں کو اسی طرح سے زندہ کروں گا دنیا کو. اور پھر فرمایا والذی خلق الازواج کلھا. اس کے اوپر ویسٹرن کنٹریز کے اندر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ابھی تک ویسٹ پورے کو ایک چیز ایسی نہیں مل سکی جو
تنہا ہو اور کوئی فنکشن کر رہی ہو. واہ 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 واہ. زوج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چیز کا جوڑا ہے اور ایک چیز دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا رول ادا کرتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر میاں بیوی کو زوج، بلکہ زوج خامد کا بھی قرآن میں تو کہا گیا، ہمارے معاشرے یا سوسائٹی میں نہیں، وہ زوجہ ہی ہوتی ہے بیچاری، تو وہ زوجہ ہی ہوتی ہے، بندہ بھی زوج ہوتا ہے. اچھا، اب وہ زوج دونوں ملتے ہیں تو ایک سلسلہ بنتا ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ویسٹ کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تنہا ہو اور وہ اپنا رول ادا کر رہی ہو. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو تنہا اپنا رول ادا کر رہا ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہر چیز جوڑا بن کے اپنا رول ادا کرتی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جو بغیر کسی جوڑے کے تنہا اپنا سارا رول ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ. جب سبحان آئے تو مراقبہ کریں وہاں پر کیوں سبحان آیا ہے. یہ شان تنزیہ ہے. کس بات سے شان تنزیہ ہے؟ والذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. اچھا، اب جوڑے کے اندر یہاں ایک اور بات ہے، کیونکہ قیامت عقیدہ آخرت اور شان خداوندی، علم خداوندی کی، اس جہت سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ منکر ہے قیامت کے، کہتے ہیں نہیں آئے گی. اچھا، اب نہیں آئے گی نہیں کہتے ہیں نہیں لائی جائے گی. کیسے پتا ہوگا؟ کون لائے گا؟ خدا لانے نہیں دیں گے کیا؟ یعنی وہ گورکھ دھندا بہت اکٹھا ہوا تھا اور وہ مان ہی رہے تھے کہ اس جہان کے بعد کوئی جہان ہوگا. اب ان کو ایک بات سمجھا رہی یہاں بھی، والذی خلق الازواج کلھا، اگر کوئی میری بیٹی یا بیٹا ذوق رکھنے والے ہوں تو یہ جو ازواج آیت ہے نا، زوجین اثنین، جوڑے جوڑے، ان کو اکٹھا کریں اور پھر وہاں ان کو اپنی اپنی جگہ کے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جب ہر چیز کا میں نے جوڑا بنایا ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس یہ صرف زمانہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا جہان آنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور مل کر ان کا فنکشن ہو رہا ہے، تم ذرا لعلکم تعقلون، یہ جو میں نے دیا ہے نا، یہ فریش لے کر میرے پاس نہ واپس آ جانا، اس کو ذرا استعمال کر کے بتاؤ. اگر ہر چیز کا جوڑا ہے تو یہ دنیا ہے. اب یہ فنکشن کیسے کرے گی، اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا، اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اگر اس کا جوڑا آخرت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے فنکشن کرے گی؟ اور ہر چیز کا میں نے جوڑا بنا دیا. اور وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اس کے بعد فرمایا میں نے تمہارے لیے کیا کیا انتظام فرمائے ہیں. کشتیاں بنائی، چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو. اب وہ سواریوں کی بات لا کر فرمایا جب تم وہ سواریوں پر بیٹھتے ہو لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا. اب وہ خالق سبحان لفظ آ گیا. فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں جوڑے جوڑے، یعنی بات ان جوڑوں کی ہو رہی ہے اور کوئی اور جوڑا سمجھایا جا رہا ہے. واہ. فرمایا تم ان پر بیٹھتے ہو، اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہو، اور جب تم اس کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہو، جم کر بیٹھ جاتے ہو، اس کے خواہ وہ جہاز ہو یا وہ سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، وہ ٹرین ہو، کوئی چلانے والا ڈرائیور ہو، وہ جہاز ہو، کنکورڈ اور راکٹ تک، جب تم بیٹھ جاتے ہو اس کے اوپر، میں نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، اس وقت جو اپنے رب کا ذکر ہے نا وہ سامنے لاؤ کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، یہ نعمت اس نے عطا کی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرو. اور شکریہ کیا ہے؟ تم یہ کہہ دو سبحان الذی، اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے.
وہ کمزور نہیں ہے، وہ ناتواں نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ سبحان اللہ جی کہا تو تمہارا شکریہ ہو گیا۔ اور یہ کہو سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اے اللہ تو نے جوڑے بنائے، سواری کے لیے دیے، اور ان کو تو نے ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ ورنہ وَمَا كُنَّا لَهُ قَارِنِينَ، ہم ان کو اپنے کنٹرول میں کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو تیری عطا ہے۔ اب دنیا کے سفر کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے آ گیا ہے كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا۔ یہ جوڑ دیکھیں ذرا، اسی طرح سے قبروں سے نکالوں گا۔ تم سفر کر رہے ہو اور اپنی منزل مقصود تک تم نے پہنچنا ہے۔ اور سبل اللہ لعلکم تہتدون، میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ یہ تم سفر کر رہے ہو ایک عارضی سفر، برمنگھم سے برسٹل، برسٹل سے لندن، مانچسٹر، یہ تمہارا سفر ہے۔ اس وقت تم یاد رکھو کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، اور اس سفر کے ساتھ آئندہ سفر کو نہ بھولنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آج تو تم مانچسٹر جا رہے ہو، آج تو تم برمنگھم جا رہے ہو، یہ سفر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ایک دن وہ سفر بھی ہے کہ تم یہ زبان پہ لاؤ، اس پہ یقین کرو کہ ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ یعنی عارضی سفر کر کے وقت دعا وہ سکھا دی جو کبھی پرماننٹ سفر کو ہمیں بھولنے نہ دے۔ اور میں نے کہا تھا الہ اور الیہ کے اوپر مراقبہ کریں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، یعنی ان ارباب کی طرف نہیں جو خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنے رب کی طرف۔ اسی کی دو مثالیں، اسی سے اس کی نظیر دو آیتیں آتی ہیں، ایک سورہ شعراء میں ہے، ایک اعراف میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگر ایمان لائے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ فرعون تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ فرعون کی غلط فہمی دور کرنا مقصود تھا کہ کہیں یہ تو نہ سمجھ لے کہ تو رب ہے، ہم نے تیری طرف آنا ہے، نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں کفار و مشرکین کہتے تھے اگر قیامت ہوئی تو ہم نے اپنے ارباب کی طرف جانا ہے۔ کہا نہیں، مومن وہ ہے جو یہ کہتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سب نے اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سب نے اللہ کی طرف، تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر اعادہ کا عقیدہ، زندہ کرنے کا عقیدہ، جمع کرنے کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرمانے کا عقیدہ، اور اس کا علم اور شان کا عقیدہ، اور آلہہ باطلہ ان سے نجات کا عقیدہ کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور سورہ مدثر کے اندر یہی فرمایا گیا تھا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اللہ اکبر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔